کل چونکہ یہاں پر اس سواری کو برآمد ہوا، جو اگلے سال تک کے لیے یہاں سے صف اعضاء اپنے ساتھ لے کے جائے گی. ذوالجنا یعنی امین صف اعضائے حسین. سو کل تو وقت نہیں ہوگا، میں آج آپ تمام سوگواروں کا تہہ دل سے شکر گزار. آپ نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس عزاخانے کو سجدوں کی زینت بخشی. یقیناً مقبول ہیں یہ سجدے. حسین کی بارگاہ میں ہونے والا سجدہ رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا. میرا عزیز، میرا بھائی، میرا بیٹا بعد میں آپ کو تفصیل سے مصائب سنائے گا. مولا اس کی بھی زندگی کرے، عہد نبھتے رہے، حاضریاں ہوتی رہے. آپ کی بھی زندگی ہو، بابا جی کا سایہ ہمارے سب کو سلامت رہے، یہ گھر آباد رہے. دعا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ دعا کر کے اعتراف کر رہا ہوں کہ مانگنے والے کون ہیں اور دینے والے کون ہیں. یہ دیواریں اداس دیواریں، منتظر دیواریں، انتظار کر رہے ہیں. کل کی رات گزر جائے گا. میں طنز نہیں کسی پہ کر رہا، میری شکایت نہیں ہے، درخواست کر رہا ہوں. جنہوں نے ابھی سیاہ لباس نہیں پہنے، کوشش کرو پہنو. نہیں ملتے رنگ والوں، کیونکہ یہ 2 راتیں گزر جائیں گی، کل اور پرسوں کی رات، پھر جو اس کی اگلی رات ہے اس رات میں علی کی بیٹیوں کے کپڑے شام غریباں کے دھوئیں میں کالے ہو جائیں گے. مجلس اعلیٰ ہوگی، 6 بجے میں حاضر لگواؤں گا انشاءاللہ. حاضر ہوئیے گا مجلس میں. بڑی اہم ہوتی ہے 12 محرم کی مجلس. ویسے تو بندے شام غریباں کے بعد سمجھتے ہیں محرم ختم ہو گیا. جملہ کہوں اگر کوئی سینہ پھٹ نہ جائے، شام غریباں کے بعد محرم ختم نہ سمجھنا. عصر عاشور تک ابو طالب کے بیٹوں کی باری، شام غریباں کے اندھیرے میں ابو طالب کی پہلی بیٹی قتل ہو. تمہارے ماتم مولا قبول کریں. حوصلے سے میرے بھائی، کافی دیر ماتم کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنسو بہ رہے ہیں، رخساروں پہ آ رہے ہیں. میں ہوں، محسن ہے، عرفان ہے، رضوان ہے، حبیب رضا ہے. میں اپنے ساتھ ان عزیزوں کی طرف سے، اپنی طرف سے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. اگر ہمارے لفظ آپ کے گریے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو معاف کر دیجیے. ہم وہ خدمت نہیں کر سکے جو ہمیں آپ کی کرنا چاہیے، اور رلانے میں وہ معاونت نہیں کر سکے، ورنہ آپ کو کہانی کی ضرورت تو ہے نہیں ہے. ہر مومن کے دل کے اندر میرے مولا کا غم موجود ہے.
وہ تو یہ کالے کپڑوں کو دیکھ کے رو پڑے گا۔ انتظار اب کس بات کا ہے؟ یہ جو شہادتیں پڑھی گئی ہیں نا ابھی تک، سرکار وفا کی، 6 مہینے کے باب الحوائج کی، اور یہاں سے آج مہدی بولا گیا، آج ایک مہدی کا جنازہ نکلا۔ لفظ یہ 2 کافی تھے۔ جتنے افراد باہر کھڑے ہو، جتنے اندر بیٹھے ہو، آنسو تمہارے اختیار میں نہیں، آوازیں تمہارے پاس میں ہیں۔ میں ایک التماس کروں گا کہ آنسو نکلیں نہ نکلیں، آوازیں اتنی بلند ہو جائیں کہ مزنگ والے پوچھنے آئیں سادات کے گھر میں کون مرا۔ تیرا ماتم مولا قبول کریں، یہی چہرے روشن ہوں گے جو مولا کے غم میں ماتم کرتے ہیں۔ میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا، وہ تو میرا عزیز پڑھے گا شہادت، میں تعارف کرواتا ہوں۔ میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں میرے محسنوں، آج پتہ کیا ہونے والا ہے؟ آج ایک سہرے کے پھول کربلا کی مٹی کو شفا کریں گے، اور یہ جو دلہا کا سہرا ہے، یہ 2 ارد گرد بیٹھو میرے بھائی، اس عزیز کے ہاتھ پکڑنا، ابھی شہادت پڑھی جائے گی بیٹے، پھر ماتم کرنا۔ یہ جس دلہا کا سہرا بکھرا ہے، یہ پھر عرض کر رہا ہوں، جس دلہا کا آج سہرا بکھرے گا نا، یہ جو دلہا ہے نا، یہ وہ دلہا ہے جس کی دلہن کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ جتنا ماتم، جتنا آپ سے ممکن ہے نا، جتنا آپ سے ممکن ہے، بشری تقاضے ہیں نا، بشری طاقتیں ہیں، لوگ تھک بھی جاتے ہیں، جتنا ممکن ہو اتنا ماتم کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ماتم کر لو۔ میں نہ شادی پڑھوں گا، نہ بارات پڑھوں گا، نہ سہرا پڑھوں گا، نہ مہندی پڑھوں گا۔ ابھی میرے بھائی نے کہا ہے کہ مہندی کا جنازہ نہیں ہوتا، ہاں نہیں ہوتا، لیکن یہاں بھی مہندی کا جنازہ نہیں ہے، یہاں ایک جنازے کی مہندی ہے۔ یہاں بھی ایک جنازے کی مہندی۔ آباد رہو، سلامت رہو، زندگی ہو تمہاری۔ بس 5 منٹ میرے پاس ہو رہے ہیں، پھر میں ممبر سے کر رہا ہوں۔ قرض ادا نہیں ہو سکتا بابا جی کے احسانوں کا، میں ساری زندگی بھی پڑھتا رہا ہوں۔ چند جملے اور کہوں گے آخری 5 منٹس میں، انہیں قبول فرمائیے گا۔ دلہا کربلا رہ گیا، بارات شام چلی گئی۔ میں نے کیا کہا؟ جی بسم اللہ، تمہاری جوانیاں سلامت ہو، ماتم کرنے والے آباد رہو۔ دلہا کربلا رہ گیا، بارات شام چلی گئی، لیکن علی کی بیٹی نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اور پچھلے سال 11 محرم ایک جگہ غازی چک میں وہاں 72 تابوت برآمد کروانے کے لیے گیا۔ میں جب وہاں حاضر ہوا تو 72 تابوت پڑے تھے۔
میں وہ جو ماتمی تھے نا جنہوں نے تابوت بنائے تھے ملک صاحب، میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا میں ذاکر ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، میری آپ سے التماس ہے میری رہنمائی کرو، مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ 72 تابوت پورے کیسے کیے؟ ان میں سے ایک جنازہ تو ایسا ہے جو مولا حسین سے بھی پورا نہیں ہوا، یہ جو 72واں تابوت ہے شہزادہ قاسم کا، تیری جوانی سلامت رہے بھئی، آباد ہو، ماتم کرنے والے آباد ہو، تمہاری جوانیاں سلامت ہو، یہ تو کریم کربلا نے بھی پورا نہیں کیا، یہ تم نے کیسے پورا کیا؟ کل مظلوم کی شہادت پڑی جائے گی، کل ذوالجناح آئے گا۔ بابا جی میں نا آپ سے التماس کر رہا ہوں، شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، میری ان سے بھی التماس، شیخ صاحب کل جب آپ زیارت تیار کریں نا تو زین پہ دستار کو آپ رکھتے ہیں، لیکن ذرا دستار کو کھول لیجیے گا، کل دستار نہ رکھیے گا، کل دستار کی کٹڑی بنائیے گا اور پتہ لگے کہ چاچا بھتیجے کا جنازہ لے کے آیا۔ بسم اللہ کروں، آباد رہو، بڑی پیاری عبادت ہے، بڑی خوبصورت عبادت ہے، حد ہو گئی ہے، حق تو ادا نہیں ہوا، جتنی جتنی کسی کی ہمت ہے نا اتنی تیاری کرو، جتنی جتنی کسی کی ہمت ہے اتنی تیاری کرو۔ یہ جب بارات چلتی ہے، جب بارات چلتی ہے، ذرا بارات کا رنگ سنا دوں، شہادت آپ حبیب سے سن لیجئے گا، صرف بارات کا رنگ سنا دو، بارات کس رنگ میں تھی؟ یہ ہمارا ارمان ہے نا، ہماری حسرت ہے، ورنہ کس بارات کی وہاں ضرورت تھی؟ مہندی پہ اعتراض ہوتا ہے، بندے مہندی پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ مہندی نکالتے ہیں، کیوں کرتے ہو اعتراض؟ تمہیں پتہ بھی ہے مہندی شبیر نے لگائی کیوں تھی؟ میں تمہیں بتاؤں مہندی کیوں لگائی تھی۔ جناب داؤد نبی کے زمانے سے عرب میں ایک رسم تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی نا، نوجوانوں سے لڑتے تھے، جب نوجوان کا تلوار والا ہاتھ اٹھتا تھا نا تو انگلیوں سے نا مہندی نظر آ جاتی، تو مخالف اپنا وار روک لیتا، کہتا واپس پلٹ جا، ابھی کل تیرے ہاتھ پہ مہندی لگی ہے، میں نے تجھ پہ وار نہیں کرنا۔ حسین نے یہی سوچ کے قاسم کے ہاتھ پہ مہندی لگائی تھی، مگر نجف منزل والوں جتنا شبیر نے بچایا تھا اتنا امت نے مارا تھا۔ اور ماتمی آپ سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ مارو سینے پہ جتنے مار سکتے، جتنا ماتم ہو سکتا اتنا ماتم کر لو۔ شہزادہ قاسم یہ تیری بارات تیار ہو رہی ہے، یہ پہلی بارات ہے جو ماتم کی گونج میں نکلے گی، جو ہچکیوں کی گونج میں نکلے گی، یہ پہلی بارات ہے جو آہوں کی گونج میں نکلے گی، یہ پہلی بارات ہے جو گریے کی آواز میں نکلے گی۔ جب بارات چلتی ہے نا، جب بارات چلتی ہے، بس آخری لفظ باجی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، اتنے مجھ سے پڑھا جاتا تھا، ہمت نہیں۔ بارات میں دلہا سے کچھ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، جو سب سے اہم کردار بارات میں ادا کرتی ہے نا وہ دلہا کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے۔ اس بارات میں بھی ایک چھوٹی بہن تھی جو 2 دلہوں کی چھوٹی بہن تھی، جو 2 دلہوں کی چھوٹی بہن تھی، اس کے پاس ایک ہی جوڑی تھی جو اس نے دونوں باراتوں میں پہنی تھی، لیکن اس ممبر کی عزت کی قسم ہے پہلی بارات اٹھی تھی جوڑی چھن گئی تھی۔ تیری جوانی سلامہ، ہاتھ پکڑو جوان، ہاتھ پکڑو۔ میں ذرا رشتے بتا دوں قاسم کے، پھر میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں رشتے بتا دوں پھر ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ تیاری آپ نے کر لی، ماتم بڑا کر لیا۔ سرکار پرسہ قبول فرمائیے گا۔ اچھا بارات میں جو اہم رشتہ ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے،
سارا سامان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ باراتیوں کا خیال رکھتا ہے کوئی باراتی پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ اکبر اور قاسم کی باراتیں عجیب بارات تھی۔ جو ان کا بڑا بھائی تھا نا، وہ سارے رستے کمر جھکا کے تلاش کرتا رہا، کوئی باراتی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی باراتی۔ ہاتھ مار سینے پہ، ماتم کی تیاری کر، جتنا ماتم ہو سکتا اتنا ماتم کر۔ یہ ایک بارات کا ماتم ہے، یہ ایک دلہا کا ماتم ہے، اور ایک بارات کا ماتم نہیں، یہ دو باراتوں کا ماتم ہے۔ ایک قاسم کی بارات ہے، ایک علی اکبر کی بارات ہے۔ عزیزانو سنو گے؟ بارات میں بیٹھنا بھائی، دو لمحے مجھے دینا، 2 لمحے مجھے دینا۔ بارات میں ایک بڑا اور اہم رشتہ، میں بتاؤں وہ رشتہ کس کا ہے؟ وہ رشتہ کس کا ہے؟ سن لو، وہ رشتہ کس کا ہے؟ وہ رشتہ کس کا ہے؟ وہ رشتہ باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ لوگ مبارک دینے آتے ہیں باپ کو، مبارک ہو تیرا بیٹا دلہا بن گیا، لیکن بارات کبھی دلہا کا باپ خود اپنے بیٹے کو سوار نہیں کرواتا۔ یہ کائنات کا پہلا باپ ہے جو دلہا بھیج کے گیا، پھر دلہا لینے گیا۔ عجیب بات تھی، یہ سارے دلہے گئے گھوڑے پہ تھے، کوئی سینے کے ساتھ لگ کے آیا، کوئی پشت پہ آیا۔ ایک رشتہ ہے ماں کا رشتہ۔ بیٹیوں بہنوں مجھے معاف کر دینا، ماں بوڑھی ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائے تو پھر وہ منت مانگتی ہے، میرے بیٹے کے سر پہ صحرا بندھے، میں اپنے بالوں پہ مہندی لگاؤں گی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، اکبر کی بارات پڑی تھی، سیدہ ام لیلہ کا عرش کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ ام لیلہ نے اپنے بال خشاب کر کے کہا تھا، اللہ اس بارات سے تیرا دین